آج کا ڈرامہ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ ڈرامہ ہے بکھرے موتی۔ بکھرے موتی ڈرامہ بہت ہی اچھا چلا ہے، بہت ہی ایک ایسا ایشو ہے جو اکثر چینلز پہ چلتا ہے، اور وہ وہی ایشو ہے کہ ایک نشائی ہے، باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، وہ بیٹیوں سے محبت نہیں کرتا، اسے بیٹے چاہیے تھے، اور اس نے ایک نشائی کا رشتہ آیا بغیر چھان بین کے بیٹی کی شادی کر دی ہے۔ بیٹی مر گئی ہے، بچے اس کے پاس ہیں، اور آج کی قسط کے اندر اس کی جو دادی ہے انہوں نے بچے اٹھا کے جاب پہ لگا دیے شہزادی کو، اور ادھر سے آئزہ کی ماں آئزہ کو باپ نے گھر میں بٹھا لیا کہ پڑھا نہیں رہا۔ آئزہ کی ماں گئی اپنے ہمسائے حاجی صاحب کے پاس جن کا بیٹا آئزہ سے محبت کرتا ہے، انہوں نے کہا، اس نے جا کہا بھی حاجی صاحب کو کہ آپ نہ میرے شوہر سے بات کریں اور وہ آئزہ کو پڑھنے دیں، میری بیٹی پڑھنا چاہتی ہے۔ اس نے بڑا ایک ہمدرد سمجھ کے جا کے بات کیا معزز آدمی سے اپنے محلے کے، مگر یہ پتہ نہیں تھا کہ معزز آدمی بہت سمجھدار ہے کہ وہ اچھا مشورہ دینے کی بجائے اس کے شوہر کو یہ مشورہ دے دے گا کہ اس کی بیٹی کی شادی جو ہے وہ اس نشائی زلفی کے ساتھ کر دے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی جان چھڑا۔ ادھر سے جو اس کے کلاس فیلوز ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نہ غریب بچوں کے ساتھ معاملات ہے، بھی غریب بچوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ اس پہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے غریبوں کو کام نہ کروائیں، انہیں وہ نہ کریں، اور یہاں پہ آ کے آئزہ بڑی کلاس لے لیتی ہے اپنے کلاس فیلوز کی۔ وہ کہتے ہیں ہم کھانے پہ جا رہے ہیں، ایک ویڈیو بنا کے جس کا چینل ہوتا ہے اس سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، تو آئزہ کہتی ہے ایسا کریں آپ، وہ جو مجھے کھانا کھلاؤ گے نا کسی غریب بچے کو کھانا کھلا دینا ایک وقت کا۔ ادھر سے زلفی ماں کو بار بار آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ میری آئزہ سے شادی کریں، آئزہ سے شادی کریں۔ اس کی ماں کہتی ہے میں کبھی بھی آئزہ سے شادی نہیں کروں گی، کسی اور لڑکی سے کروں گی، ایسے جیسے آئزہ تو تیار بیٹھی ہے رشتے کے لیے۔ اور ادھر سے زلفی جو ہے وہ ماں کو کہہ رہا ہوتا ہے اور عورت لے کر آئیں گی تو وہ آ کے بچوں کا خیال تو نہیں رکھے گی، وہ لڑائی کرے گی، ادھر سے آئزہ بھی ہمیں تنگ کرے گی، آپ ایسا کریں آئزہ سے ہی رشتہ کر لیں۔ اس کی ماں کہتی یہ بات تو تم اپنے ذہن سے نکال لو، اور وہ نشائی ہے تو وہ سمجھ رہا ہے بس جیسے میں بڑا اچھا بندہ ہوں، جیسے میں کہوں گا ویسے ہی ہوگا۔ آج کے ڈرامے کے اندر یہی دکھایا گیا، اور اس کے اندر یہ بڑی ظالم سی ساس ہے اور جیسے ہمیشہ سے بنائی گئی ہے۔ ادھر سے یہ عہد جو ہمسایہ ہے حاجی صاحب کا بیٹا، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابو سے بات کر لی ہے اور وہ تمہارے گھر رشتہ لے کے آئیں گے۔ آئزہ کہتی ہے بس میں آج تو اپنے ابو سے ناراض کر کے آ گئی ہوں کالج، اور میں بڑی پریشان بھی ہوں، مگر کیا کروں، مجھے کالج آنا تھا، پڑھنا تھا۔ ادھر سے اس کے باپ کو پتہ نہیں کیا ضد ہوئی ہے محلے والوں کی باتوں میں آ کے۔ اس پہ یہ دکھا رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی اولاد کا ساتھ نہیں دیتے تو کوئی بھی نہیں دیتا، ہر کوئی اسے برا سمجھتا ہے، آپ چاہے جتنے بھی اچھے ہیں۔ ادھر سے یہ زلفی کا بھائی اس کے بیٹے کو لے گیا ہے، دکان چلاتا ہے، نوکر بنا کے رکھ لیا، اس کی بیوی انتہائی ظلم کرتی ہے اس بچے پہ، مگر نظر نہیں آ رہا، اور انتہائی ظلم کے اندر ڈرامہ دکھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جتنا رلاتے جاؤ اور پیسہ کماتے جاؤ، وہی حال ہے اس ڈرامے کا بھی، انتہائی ظلم کر رہے ہیں بچے کے اوپر، کوئی احساس نہیں ہے کسی کو، اور وہ تایا جو ہے اس سے کام نوکروں کی طرح کروا رہا ہے، اور بچے کو کہتا ہے میں تمہیں اسکول میں داخل کرواؤں گا مگر کر نہیں رہا۔ ادھر سے یہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہے اور جناب اس کا شوہر آ جاتا ہے، شناز نماز پڑھ رہی تھی، گلزار آ جاتا ہے، دروازہ کھولتی ہے تو لڑنے لگ جاتے ہیں دیر کیوں کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بھئی میں نماز پڑھی تھی، کہتی ہے آئزہ کہاں ہے، آئزہ کالج ہوتی ہے، اس پہ اسے بہت غصہ آ جاتا ہے۔ اتنے میں حاجی صاحب کا فون آ جاتا ہے، کیونکہ اس کی بیوی بیچاری کو پتہ نہیں تھا، وہ تو کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر کو سمجھائے گا میری بیٹی پڑھنے چلی جائے گی۔ اتنے میں آئزہ بھی گھر آ جاتی ہے، مگر اس کا باپ اس وقت تک حاجی صاحب کے پاس جا چکا ہوتا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے ابھی بھی نہ آتی، ہر وقت میری بے عزتی کروا رکھی ہے، کہتی ہے امی پڑھوں نا، میں آخری سال رہ گیا میرا۔ ماں بھی پریشان ہے، وہ سمجھیے کہ شاید میں نے حاجی صاحب سے بات کر لی ہے تو بات ہو جائے گی، مگر حقیقت ہے جب تک آپ اپنے معاملات خود سیٹ نہیں کرتے تو کوئی بھی آپ کے معاملات کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ اپنے معاملات کو خود سیٹ کرنا پڑتا ہے، لوگوں پہ ڈالیں گے تو ہر کوئی اپنا ہی فائدہ دیکھتا ہے، پھر آپ کو مشورہ دیتا ہے۔ جیسا کہ یہ حاجی صاحب اپنے بیٹے کا وہاں رشتہ نہ ہو، انہیں پسند نہیں یہ لوگ، تو وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ تم زلفی کے ساتھ اس کی شادی کر دو، اور وہ بھی پریشان ہو کے حاجی صاحب کو دیکھ رہے کہ یہ مجھے کیسا مشورہ دے رہے ہیں، مگر اسے ان کی بات میں کچھ نہ لاجک لگ رہی ہے کہ اچھا ہے وہ جہیز بھی نہیں دینا پڑے گا، لالچی سے، اسے ویسے بھی اپنی بیٹیوں سے کوئی خاص محبت نہیں ہے۔ ادھر سے آہت پیچھے ٹھہرا سن رہا ہوتا ہے، اسے انتہائی غصہ آ رہا ہوتا ہے اپنے باپ پہ۔ جب آتا ہے تو اس کا باپ کہتا ہے جاؤ تمہاری ماں تمہیں بلا رہی ہے، گھر جاؤ۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا باپ نہیں چاہ رہا میں دوں، مگر شریف لڑکا ہے، باپ کے سامنے بول نہیں رہا، اکلوتا بیٹا ہے کہ میں باپ کے سامنے کسی کے سامنے کیا بولوں۔ وہ چلا جاتا ہے گھر جا کے شور مچاتا ہے ماں کے آگے، مگر ماں کو بھی صحیح بات نہیں بتاتا۔ جب حاجی صاحب گھر آتے ہیں پھر وہ بات کرتا ہے۔
ادھر اسے شدید غصہ ہے، ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں جی تمہیں جہیز بھی نہیں دینا پڑے گا، تمہاری بچی جو ہے خود سر ہوتی جا رہی ہے، تمہارا کہنا نہیں مان رہی۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ وہ لڑکی بیچاری اپنے کس طرح سے پڑھائی کے اوپر توجہ دے رہی ہے، کیا کرے۔ ادھر سے شہزادی کو اس کے ساتھ جو ماسی ہے وہ لے کر آئی ہے، کیونکہ اس نے شہزادی کو ماسی بنا دیا ہے، اور سارا دن اس سے کام کروایا، پھر بھی اس کی دادی کو آ کہہ رہی ہے کہ بیگم صاحبہ خوش نہیں ہے، ہر چیز کو ہاتھ لگاتی ہے، بچی ہے کیا کرے وہ۔ مگر وہ بچی کہتی ہے کہ مجھے کام پہ نہیں جانا، میرے ہاتھوں میں درد ہے، مگر اس کی دادی کہتی ہے چلو چائنیز کھانا بھی آ گیا، مرغی بھی آ گئی ہے، اور اب مجھے کھانا نہیں پکانا پڑے گا۔ لالچی عورت ہے نا۔ ادھر سے یہ گھر آیا تو بہت شور مچا رہا ہے عہد، اس کی ماں پریشان ہوتی ہے کہ کیا بات ہے۔ ادھر سے عائزہ ٹھہری ہوتی ہے گھر کے اندر، اس کا باپ آ جاتا ہے حاجی صاحب سے ہو کے، اور اس کے ذہن میں یہ بات اب آ گئی ہے کہ میں اس کی شادی زلفی سے کر دوں، میرا خرچہ بچ جائے گا ہر لحاظ سے، کیونکہ وہ اولاد پہ خرچ نہیں کر سکتا، اولاد سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ اسے بیٹیاں سے بیٹا چاہیے تھا، وہ بیٹیوں سے نفرت کرتا ہے۔ جب بیٹی آتی ہے اس کے پاس تو زیادہ وہ بدتمیزی کرنے لگ جاتا ہے، کہتا ہے کہ تم کیوں گئی تھی کالج، جب میں تمہیں منع کہتی ابا مجھے بدتمیزی نہ کروایا کریں، میں رات کو سو نہیں سکتی آپ مجھ سے بدتمیزی کرنے کے بعد۔ ادھر وہ پریشان سی بیٹھی ہوتی ہے آ کے، اور اپنے بچپن کو یاد کر رہی ہوتی ہے، اپنی بہن کو یاد کر رہی ہوتی ہے، اور کیا کرے۔ اور ادھر سے یہ ظالم باپ، بیٹی کہتی کہ میرے ہاتھ پاؤں میں درد ہے، کام کر کر کے میں تھک چکی ہوں، مگر وہ کہتا ہے، اس کی ماں کہتی ہے کہو اسے یہ جائے کام پہ۔ وہ ڈانٹ کے کہتا ہے کہ جیسے دادی کہے گی ویسے تم نے کرنا ہے، تم نے کل سے کام پہ جانا ہے۔ پھر ماں کو کہتا ہے ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بچے رل گئے ہیں، ان پہ انتہائی ظلم ہو رہے ہیں، اس انسان کے اندر ذرا سا بھی احساس نہیں ہے، بس کہتے ہیں نا کہ بس عجیب ہی کوئی بندہ دکھا رہے ہیں اس کے اندر، انتہائی ظالم۔ اور یہاں سے احد اپنے باپ کے پاس ہے، کہتا ہے یہ آپ نے کیسا مشورہ دیا اس عجیب انسان سے اس کی شادی کا، عائزہ سے شادی میں کروں گا اور اسے میں گھر لے کر آؤں گا، آپ دیکھے گا۔ اس پہ اس کا باپ کہتا ہے یہ بات تو تم ذہن سے نکال دو کہ تم عائزہ سے شادی کرو گے اور اسے لے کر آؤ گے، عائزہ کو تو میں اس گھر میں نہیں آنے دوں گا۔ ادھر سے اس کی ماں بڑی پریشان ہوتی ہے کہ یہ کیا گھر کے اندر ہمارے نیا فساد شروع ہو گیا، مگر باپ کے آگے وہ تن کے کھڑ گیا، اور اس کے باپ نے بدلہ لینے کے لیے اس لڑکی کا حال ویسے ہی برا کر دینا ہے، کیونکہ اس کی